ہاں جی محرم میں شادی نہیں کرنی جی، کیوں جی؟ شادی کامیاب نہیں ہوگی، کر کے دیکھ لو، کہتے ہیں کر کے دیکھ لو۔ اور اتفاق سے کئی دفعہ جو شادی محرم میں ہوتی ہے، کئی دفعہ پہلے ہی لکھا ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، ہاں ہم نے کہا نہیں تھا۔ اچھا تو جو باقی شادیاں ہوتی ہیں 11 مہینوں میں، ان میں کبھی طلاق نہیں ہوتی، تو ان مہینوں کو بھی منحوس جانے۔ پھر شادی کسی بھی مہینے میں ہو، ہر مہینے کی شادیوں، کئی شادیوں میں نتیجہ طلاق نکلتا ہے، تو پھر سارے مہینے منحوس ہو گئے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس جانا کرتے تھے۔ کس مہینے کو؟ شوال کو۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا تو شوال کے مہینے میں، میری رخصتی ہوئی تو شوال کے مہینے میں، مجھے بتاؤ مجھ سے زیادہ قسمتوں والا کون ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے مسلمان والا عقیدہ بنائیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی جگہ منحوس نہیں ہے، کوئی آواز منحوس نہیں ہے، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ہاں نیک فالی لیا کریں، کوئی اچھا آدمی مل جائے دعا دے دے، حوصلہ بڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے 70,000 افراد خوش نصیب کون ہیں؟ جو کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے داغ دو۔ داغنا کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا؟ آگ کے ذریعے جسم کاٹ دینا۔ بیمار وغیرہ آپ ہو گئے ہیں تو کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے، ہاں مطالبے کے بغیر اگر ڈاکٹر کچھ کر دے تو الگ بات ہے، لیکن ولا یکتوون، کسی سے خود وہ یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ توکل کا یہ عالم ہے۔ اور چوتھی صفت آپ نے بتائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جنت میں جانے والے 70,000 افراد، ان کی آخری خوبی یہ ہے کہ صرف اپنے اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور